شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، آتا ہے نا ہم سب کو، لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے، ہاں جن کو کہنا کا کر، آتا غریب پہ ہے، آتا اپنے نوکر پہ ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے؟ کسی کو بھی آتے جی آ بھی جائے گا تو پی جانا ہے، لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا. اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو، کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ، لیکن نہ کرے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان عوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے. پی کے تو دیکھو ذرا، اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو، کیا کر لو گے؟ لیکن حضرت جی اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے نو چھڑتا کوئی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. اسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، ہاں مارے گا آگے سے کچھ کرے گا، لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟ میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں، میں کسی بندے کا ویٹ، اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا، شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری، رول پہلے شور ڈالا نا چور چور پکڑو چور چور. وہ میرے پاس دو منڈے، ایک نے بائک کھڑی ایک جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا، اس کو دوسرے کو آ کہ یار واہ یہ تھا نہیں محل نہ تھی. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا، ہے یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا. تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا، ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسیوٹیکل میں بھی نوکری کی، بڑے آندہ نہیں بیگ بیگ دوائیاں میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی. لیکن بس حضرت کیا کریں، وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا. تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے، ہم نے 3 پھیرے لگائے، 3 دفعہ گئے ان سے. گرمی انتہا کی، بائک پہ ہم بیٹھے تھے. تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے، پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے، تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے، پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے. 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نا چلے گئے. تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو، ٹھیک ہے میں دے کے آنا وا. اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکی ہیں، ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں، تو تسی باہر ہی کھلو گو. تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے. یہ تو اب آئی. اب وہ مینیجر اندر چلا گیا، وہ آ نہیں رہا. تو جب میں فارماسیوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا. ہاں تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکری شاید تو نہیں نہ بن جاتا. تو بس میں نے سمجھا کہ میں وہ وکری شاید وہ اپنی اصل بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا. وہ مینیجر آ نہیں رہا، میں دھوپ میں کھڑا، میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں. پتہ نہیں ڈاکٹر اندر ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا. تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا. تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، ٹائی لگائی تھی. مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو، ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی. تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے، ماڑا تھا غبارے بیچنے والا. میں چڑھ گیا، میں نے کہا چپ کر کے پکان بھیج، گڈی چکی جانی ہے میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے، چل کام کر اپنا جا. وہ اس نے سر نیچے کر گیا. اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا. پھر یاد آ گیا والقاذمین الغیظ. اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ معافی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین. پھر یاد آیا وہ اب سمجھنا ہے، ڈر لگے کروں کیا. لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا، میں نے جا کے نا وہ غبارے والے کو صاف ہو جاتا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی معاف کر دیا. لیکن حضرت اس کا جواب سننا، اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ. تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے، وہ اسی ماڑے جمی تڑیاں تگڑیاں دیاں گالاں کھان لیں. اللہ اللہ، اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا. اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا. اس لیے اپنے مزاج بدلو.
अपनी मिजाज बदलो। गाड़ी पे बैठने वाला भूल जाता है कि मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, मट्टी भी पड़ी है, अगर इतनी तेज चलाऊंगा सारे मट्टी, पता नहीं हो क्या गया यार क्या हो रहा है यार, वो ये क्या हम दुनिया में नहीं रह रहे, क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको कोई इधर की उधर की उधर की इधर की नहीं सुनाऊंगा, मैं तो दर्द लेके आया। और ये मैंने कराची तक जाना है, 2 प्रोग्राम लाहौर करने हैं, सुबह 10:30 बजे हमारी हैदराबाद की फ़्लाइट है, परसों जाके मैंने लांडी में बयान करना है, उससे अगले दिन ये मैंने 26 को वापस आना है। हम तो जहाँ जाएंगे हम एक दर्द लेके निकले हैं यार, अपने रब को मना लो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है कि किसे वफा। हजरत हम तो बड़े बड़े दावे किए बैठे हैं, मैं तो हबाब से कहता हूँ हजरत ये तो घड़ी भी मेरी नहीं है, मैं जो घर पड़ा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो पैसे बैंक में पड़े अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मुझे बनाने का शौक, बस दिल करता है इधर से आते रहे उधर से जाते रहे। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी तो घड़ी भी नहीं है मेरी। ये मफरल मेरा है, अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरा है, ये कोट मेरा है। हम तो बड़े बड़े वहम पाले बैठे, मेरा कुछ भी नहीं है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। और भाई माली हैं मियाँ, माली हैं यार। आज मैं उम्र से पहले कोई था, उससे पहले कोई था, मेरे बाद फिर कोई होगा। हम तो माली हैं, हम मालिक कौन? हाँ, ये उसके रंग है, किसी को दे के आजमा रहा है, किसी को ना दे के आजमा रहा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और मैं कहता हूँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पे तो अल्लाह ने करम ही बड़े कर दिए हैं। हाँ, ये याद रखो, जन्नत में किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, जन्नत में सारे जवान होंगे, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो जो जन्नत में सबको जमा रखने पे कादिर है, इधर जवान नहीं रख सकता था। हाँ, लेकिन क्या है, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह याम बदलता है बंदे पे। कभी बच्चा है, फिर जनाब 16 साल, फिर जनाब 25 साल, फिर जनाब 30 साल, फिर जनाब 35 साल, फिर जनाब 40 साल। तो फिर जब 40 साल आते हैं तो फिर एक रंग भी आता है, जिसको मियाँ साहब किस तरह बयान करते हैं, काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियाँ डेरे लाए। और किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं हजरत, ये सबसे पहले सफ़ेद बाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए थे, उससे पहले सफ़ेद बाल नहीं होते थे हजरत। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो आज भी इस चीज़ पे कादिर है कि ना बाल सफ़ेद हो हजरत। देखो ना हजरत जी, स्ट्रक्चर एक ही है, मेरे अंदर भी एक ही दिल है, औरत के अंदर भी एक ही दिल है, मेरे अंदर भी 2 ही गुर्दे हैं, औरत के अंदर भी 2 ही गुर्दे हैं। लेकिन उस बादशाह के कमाल देखो, मुझे दाढ़ी आ रही है, औरत को नहीं आ रही है। ये नहीं आती है हजरत, उसकी जो चाहे सो करे हजरत। हाँ, तो अगर इस तरह वो कर सकता है, चाहता तो ना काले बाल आते या सफेद बाल आते, लेकिन मैं कहता हूँ ये हम पे करम हो गया। हाँ, वो बंदे वो 5 बारी शीशे च वेख, तेन चिट्टे वाल आ गए ना, शर्म कर ले। हाँ, हूँ बाज आ जा, हूँ मुड़ जा, वो बाज आ जा, टाइम बड़ा लग गई, बाज आ जा। तो बच्चा था, बचपन गया, लड़कपन आया, लड़कपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। फिर हजरत बाबा फरीद बोले, क्योंकि हजरत रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। हाँ, अल्फाज जुदा है, मफहूम सबका एक है। फिर बाबा जी फरीद बोले, आप क्या कहते हैं, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। फिर आगे क्या वही बात फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर। हाय हाय। फिर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद बोले, आप क्या कहते हैं, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ मियाँ जाना है, मान लेगा फिर भी जाना है, नहीं मनेगा फिर भी जाना नहीं, जाना तो है। हाँ, जाना। शैतान को किसने मरवाया? मैं। उसने ये तो कहा था, अना खैर मिन, मैं बेहतर, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। तो अल्लाह को मैं तो यही बड़ी नापसंद है। ये होता है ना कि इतना जो लाडला हो, इसको ज़मीन से बुलाया हो, जिसको मलाइका का इमाम किया हो, एक मौका तो देते ना उसको, भाई बाजा क्या कर रहा है तू, इस तरह ना करना ही नजर। उसी वक्त आर्डर आ गया, वस तक बरा वकाना मिनल काफिरीन। ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया मैं। और जो हमारी आगे यंग जनरेशन है ना, इनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही।
یہ بھی بس کیا کرتے ہیں اسٹیٹس ہی لگا دیتے ہیں، بات کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ یہ آپ سونگ سکتے ہیں، یہ آتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا عطر لگا کے خوشبو تھوڑی سی آ رہی، اور میں نے کوئی شیشی نہیں ڈھیلی اپنی، 2-4 بوندیں لگائی گی تو خوشبو آ رہی۔ اب ذرا آپ باپی بلے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بڑا، عطر پھولوں کا ہی بنتا ہے حضرت جی، موتی کا بنتا ہے، چمیلی کا بنتا ہے، پھر اس میں کچھ اور بھی ڈالا جاتا ہے۔ پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ دریا میں بس انگلیاں ڈبو کے لگا لے خود کو، نہیں نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا۔ بات کی گہرائی تک جاؤ، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا۔ ایک حضرت جی ظاہری بو ہے جو ہم سب کو آ جاتی ہے، بندہ نہ آیا نہ ہو، بندے کو پسینہ آیا وہ ہم سب کو آتی ہے، لیکن حضرت ایک اندر کی بو ہے وہ صرف اللہ والوں کو آتی ہے۔ وہ آپ کی مجھے نہیں آئے گی، میری آپ کو نہیں آئے گی۔ وہ اگر کو اللہ والا مل گیا تو وہی بتائے گا کہ اندر کی نیک بو ہے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا۔ یہ میں مروا دیتی ہے۔ ہر آنے والا یہی زوم میں آیا بیٹھا جی، کٹ گل کہ میں آیا نہیں حضرت، تو نہیں آیا بھائی، تجھے بلایا ہے، تیری کیا ضرورت ہے کہ تم آ جائے؟ وہ تو کہتے ہیں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، ہمارے اذن کے بغیر تو ذرہ بھی نہیں ہلتا، تو 6 فٹ کا بندہ کیوں ہل گیا؟ نہیں، یہ رنگ ہے سارے بادشاہ، یہ میں سمجھو۔ اور یہ اتنی گندی بیماری ہے حضرت کہ جس کو لگ جائے یہ اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑ دیا۔ کسی اور صوفی شاعر نے کہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، اسے بچ کے رو۔ اور ہم نے یاد رکھو کوئی میں والی شے ہے، یہ شیشے کے دھوکے میں نہ آیا کرو۔ بزرگ کہتے ہیں اگر تمہیں اپنی اصل دیکھنی ہے تو باتھ روم میں بیٹھ کے دیکھ، تیرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے۔ یہ تو حضرت جی میں حیران ہوں اس کی کاراگری پہ، اس کی قدرتوں پہ، کیسا بادشاہ ہے حضرت جی۔ وہ پخانہ تو حضرت بڑی دور بھی پڑا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے، ہماری آنتوں میں بھرا پڑا ہے لیکن کسی کو سمیل نہیں آتی ہے۔ کیا اس نے کر دیا؟ یہ کیسی اس کی کاراگری ہے کہ ہمارے اندر، اور یہ نہیں کہ صرف پخانہ ہی ہے، اور بھی بڑی علائشیں ہیں حضرت۔ ہمارے مثانے میں پیشاب ہے حضرت، ہمارے پھیپھڑوں میں بلغم ہے حضرت، ہماری وینوں میں خون ہے حضرت، ہمارے جو پتے میں سفرا ہے، ہماری تلی میں سودا ہے، تھوڑا گند ہے اندر حضرت، لیکن یہ اس کا کمال ہے حضرت۔ یہ اوپر ماس کا پردہ ڈال دیا، بو نہیں آتی کسی کو حضرت۔ اگر اندر کی بو آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بو سے مر جائیں۔ ہم یہ کڑنے والی کون سی ہے؟ شکر کر پائی رحمت کی تھی، شکر کر نہیں، شکر کر، تیرے میں ہے کیا؟ اس لیے حضرت اس سے بچ کے، اس سے بچ کے، اور یہی خیال رکھ کے آیا کرو، مجھے اس میں بلایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر اسی تینوں اور دے آنگے۔ جیسی مسجد میں آؤ شکر ادا کر، بلا لے، شکر یاد نہ تیرا بلا لے۔ وہ یاد رکھنا حضرت، جیسے میں نے کہا نا، سوچیں بدل گئی، فکریں بدل گئی۔ یہ جس کا نام آپ نے اور میں نے فضل رکھ دیا، یہ تو فضل ہے ہی کوئی نہیں۔ جس وقت بندے کو نہیں، بڑی اللہ دی رحمت ہے ماشاء اللہ، 2 گڈیاں نہیں، بڑا اچھا کام نہیں، تو یہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فضل نہیں ہے۔ فضل یہ ہے کہ تجھے توفیق نماز ہو جائے، یہ نہیں فضل۔ یہ تو گاڑیاں اور اولادیں اور جائیداد تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس پہ؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس پہ اللہ کا؟ یہ تو جو ہے نا ابو جہل کے پاس بھی بڑی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا اس پہ اللہ کا فضل تھا؟ نہیں ہے، فضل حضرت ابو بکر صدیق پہ تھا، فضل ان پہ تھا، ابو جہل پہ نہیں فضل تھا۔ اور یہ جو ہے نا باقاعدہ روایت موجود ہے، میں جس کا مفہوم عرض کروں، منوان نہیں، پھر بھی ہو جاتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نا باز فرما رہے ہیں، میرے کلیم ان کو بلاؤ میری طرف، ان کو دعوت دو۔
تو بھائی دونوں ہی رنگ ہیں نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہیں بشارتیں ہیں اور کہیں ڈر بھی ہے، دونوں ہی رنگ ہیں. لیکن یہ اہل سنت کے سٹیجوں کا اب رنگ بن گیا کہ حضرت جی ڈر کوئی بھی نہیں ہے، بشارتیں ہیں حضرت. وہ ہر بندہ تو آتے ہوئے اپنی جیب میں جناب جنت کے بھی وہ جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جاتے ہوئے وہ مدینے کے بھی اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت کے دے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مدینے کے دے جاتا ہے. ہاں جڑا کبھی سبحان اللہ انہوں رات میں حضور دی زیارت. میں احباب سے پوچھتا ہوں بھائی یہ والا نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں یاد تھا؟ یہ نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں آتا تھا کہ جڑا سبحان اللہ کہے وہ بھائی وہ تو جا کے معاہدہ شریف میں رو کے کہہ رہے ہیں کوئی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ والا سبحان اللہ والا نسخہ حضرت کو نہیں آتا تھا حضرت جی ہے. یہ ابھی یاد ہو گیا انشاءاللہ، یہ ان کو نہیں آتا تھا حضرت. وہ کیوں وہاں بیٹھے رو رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. بھائی کو عام آدمی تو نہیں ہے، کئی علوم پہ دسترس رکھنے والی شخصیت ہے حضرت. اور پھر اینڈ بات کب بنتی ہے جب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. یہ نسخہ ان کو نہیں آتا تھا سبحان اللہ والا. جڑے اج کہن سبحان اللہ تو انہوں نے استغفاری تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یا نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پابند ہیں، بادشاہ ہیں بھائی جس کو چاہے نواز دیں، ایسے نہیں ہوتا یہ. اور ہاں صرف یہ ہے کہ جو یہ نبی علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہے حضرت جی. ہاں جو نبی علیہ السلام وہی قرآن، جو قرآن وہی نبی علیہ السلام، جدا نہیں ہے حضرت. یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو ادھر کچھ ہے، نہیں، جو حضور کر رہے ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کر رہے ہیں. یہ جدائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ قرآن پہ چلو، حضور کی سنت پہ چلو، پھر سبحان اللہ والا معاملہ نہیں، پھر وہ خود ہی نواز دیں گے. یہ کشف الموجود شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 40 اولیاء کو خواب حضور نبی علیہ السلام کی زیارت، جو کئی سالوں سے رو رہے تھے. قدید کرم فرماؤ، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جو کئی سالوں سے رو رہے تھے حضرت، تو کیا ہوا 40 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور ان 40 نے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج کس طرح کرم؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون مصری کا انتقال ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. وہ تو ہیں نوازنے والے، تو اپنے کام سیدھے کر، تو اپنے کام سیدھے کر، تیرے کام ہی نہیں سیدھے کوئی. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی زائل ہی نہیں. ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی. وہی امام جلال الدین سیوطی نے 72 بار جاگ کے دیکھا، لیکن پڑھ تو صحیح نا جلال الدین سیوطی تھے کیا؟ امام ابن حجر اسقلانی نے پوری بخاری حضور سے پڑھی، لیکن پڑھ تو صحیح نا امام ابن حجر اسقلانی تھے کیا؟ حضرت دیکھ تو صحیح ان کے معاملات کیا تھے. میاں اس طرح نہ کرو، اپنے معاملات درست کرو، ہمارے معاملے نہیں درست کرو. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، ہم کسی راستے پہ چل نکلے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تو کریم ہے، حضور نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روئے اور وہ نوازے نہ؟ لیکن حضرت ہم نے کمی وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. کہاں ہے حضرت وقولوا للناس حسنا؟ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے حضرت. ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے، انگارے بھرے ہوئے ہیں. کہاں گئی وہ محبتیں حضرت؟ وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ یہ پڑھو اپنے اکابرین کو، پڑھو اپنے اسلاف کو. ہمارے اسلاف تھے کیا؟ جبلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا، جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں گا. ایک باقاعدہ نشان تھا. باتیں شروع ہو گئی آپس میں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ نشان کس چیز کا؟ تو حضرت کے غلام کھڑے تھے، آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگام دو. اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. انہوں نے کہا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن
رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے, ہاں انہیں کو تو میں گردانہ ملا ملا کے حضرت جی مسجد سے ارتے چک لاں, لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے. آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا, ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ.